بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسکرات زخم، قسط نمبر 2۔ جدہ ایئرپورٹ پر میں پاکستان سے دور ایک افریقی ملک میں اپنے دوست احباب کے ساتھ تھا۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اسی مبارک مہینے کی 23ویں رات ہم نے مدینہ منورہ میں راز الجنہ کے مقام پر جمع ہونا تھا۔ وسط رمضان گزرنے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کے توسط سے سعودی سفارت خانے سے رجوع کیا۔ سعودی سفیر کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم کی برکت سے میرا یہ دوست صرف 1 گھنٹے کے اندر عمرے کا ویزا لینے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ کہاں پاکستانی پاسپورٹ اور کہاں سعودی حکام کی یہ نظر عنایت۔ پاکستان میں تو الحمدللہ عمرے کے ویزے کے سلسلے میں کبھی زیادہ دشواری نہیں ہوئی، لیکن دوسرے ممالک میں میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی سعودی سفارت خانے محبت و مودت کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ عمرے کے ویزے کے لیے اتنا رلاتے ہیں کہ اونٹوں کا سفر زیادہ آسان لگنے لگتا ہے اور سعودیہ سے نکلنے والا زمینی تیل اسلامی اخوت کے گلے پر چلنے والی تلوار دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کچھ قصور تو پاکستانیوں کا بھی ہے کہ وہ چند ریالوں کے لالچ میں سعودیہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور کچھ نازیبا حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تیل کی دولت نے بہت سارے عربوں سے انسانیت اور دینی قیادت چھین لی ہے اور وہ ان اخلاق سے عاری ہوتے ہیں جن کی بدولت انہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ خیر، مجھے اس بار آسانی سے ویزا مل گیا، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا۔ 23 تاریخ قریب آ رہی تھی، مجھے اطلاع ملی کہ اجتماع کے بعد شرکاء جدہ پہنچ چکے ہیں، چنانچہ میری نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ یہ بہت طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا، ایک جہاز کے بعد دوسرا جہاز لینا پڑتا تھا اور راستے میں ان گندے ایئرپورٹوں پر انتظار کی گھڑیاں کاٹنی پڑتی تھی جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ حسن اتفاق سے بعض اچھے رفقا سفر نصیب ہو گئے، ان کی منزل بھی مکہ مکرمہ تھی، قرآن مجید بھی ساتھ تھا اور پھر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے دل کی تڑپ اور عظیم کام کے مشورے میں شرکت کا جنون بھی سفر کو آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ بالآخر 36 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جدہ پہنچ گئے۔ یہاں امیگریشن کی لائنیں لگی ہوئی تھی، سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہم نے محور کے ساتھ روزہ رکھ لیا اور اپنے نمبر کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ حسب معمول سعودی عملے کے تیور کافی گرم تھے۔ پاکستان سے آنے والے جہاز کے مسافروں کو جلاب کی گولیاں کھلائی جا رہی تھی اور بیت الخلا لے جا کر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان میں سے منشیات کا سامان کون نکل کر آیا ہے۔ احرام کے خوبصورت چادروں میں ملبوس زائرین کے چہروں سے بے چینی، ناگواری اور غصے کے آثار جھلک رہے تھے، مگر وہ کیا کرتے، جبر کے ساتھ سب کچھ سہ رہے تھے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے ملک کے جہاز سے آئے تھے، اس لیے جلاب کی گولیوں والے ناگوار عمل سے بہرحال محفوظ رہے۔ امیگریشن کا عمل اپنی روایتی سست رفتاری سے ساتھ چل رہا تھا۔ سعودی عملے کے ارکان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آنے والوں کے میزبان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے اور اسلام کے مرکز کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا ہے۔ سگریٹ کے لمبے کش، ہر چند منٹ بعد خوشبودار قہوے کی چسکیاں اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد بلا وجہ سیٹ چھوڑ کر چلے جانے کا عمل اور بعض اوقات طویل باہمی گفتگو میں انہماک، یہ سارے کام توجہ کے ساتھ ہو رہے تھے اور نہایت بے رغبتی اور سست رفتاری کے ساتھ پاسپورٹوں کو بھی بھڑکایا جا رہا تھا۔ یہ عمل میں اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا اور آج پھر میرا دل یہ سب کچھ دیکھ کر کڑ رہا تھا۔ بوڑھے زائرین تھک کے قطاروں میں بیٹھ چکے تھے، عورتیں سخت پریشان تھیں، بیماروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور اس پوری صورت حال کی شکایت بھی کسی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔
معلوم نہیں ہمارے ان عرب بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہی قوم جس نے کیسر و کسریٰ کے تخت تاج اکھاڑ پھینکے تھے، آج اپنی شہوت پرستی، دنیا داری اور سستی کی بھینٹ چڑھ رہی ہے اور غلامی کی ان کھائیوں میں جا گری ہے جن کا تصور بھی روح فرسا ہے۔ یہی عرب جنہوں نے پوری دنیا کو اسلامی اخوت کا سبق دیا تھا، آج غریب مسلمان ممالک کے افراد اور پاسپورٹ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے نفرت چھلکنے لگتی ہے اور کافروں کے رخساروں پر ان کی دولت پانی کی طرح بہتی ہے۔ عرب چاہتے تو پیٹرول کے خزانے کو استعمال کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی دلا سکتے تھے اور اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے تھے، لیکن وہ تو خود پیٹرول میں بہہ کر غلامی کی دلدل میں جا پھنسے ہیں اور اب ان سے ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کا دین سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اور یہ زمانہ پھر آئے گا جب لوگ ایمان بچانے کے لیے حرمین کی طرف دوڑتے تھے، لیکن آج حرمین والوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں کی پناہ لینا پڑتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب عرب سوکھی روٹی کھا کر دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج وہ سونے چاندی میں نہا کر بھی محکوم ہیں اور اپنے ملکوں میں اجنبی اور غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عربوں پر اور تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اب تو بعض عربی قلمکار اسلام کو ایک طرف ہٹا کر اپنے عربی ہونے پر فخر کر رہے ہیں۔ کسی نے ایسے ہی لوگوں کو کیا خوب جواب دیا ہے، اے عربی مسلمانوں، تمہاری عزت اور افتخار کی وجہ تمہارا عرب ہونا نہیں ہے، تمہیں آج جو کچھ ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تمہاری تاریخ سے نکال دیا جائے تو پھر دیکھو تم کون ہو۔ عاد و ثمود کے کافر جن کا وجود زمین نے گوارا نہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکار جن پر آسمان نے پتھر برسائے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے جہالت اور ظلم کے پتلے جن پر انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا اور بتوں کے سامنے ننگے جھکنے والے وہ حیوان نما انسان جن کی زندگیاں ان کے پیٹ اور شرم گاہوں تک محدود تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن نازل ہوا تو عربوں کی قسمت کا ستارہ بھی جگمگا اٹھا۔ عربوں کو عزت اور عظمت اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، پس جب تک وہ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص وہ وفادار رہیں گے، عزت و عظمت ان کے قدم چومے گی، لیکن جب وہ اسلام سے دور ہٹ جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ زمین پر بدترین بوجھ بن جائیں گے۔ آج کا عربی کہاں کھڑا ہے، لازماً اسے اس پر غور کرنا ہوگا۔ دنیا کی ریل پیل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقعت نہیں رکھتی، یہ پاخانے کے ڈھیر کسی کے پاس زیادہ ہوں یا کم اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس پیٹرول کی وجہ سے ہماری اسلامی عزت یا غیرت پر آنچ آئی تو ہم اپنے محلات گرا کر دوبارہ خیموں میں چلے جائیں گے اور تلواروں کے سائے تلے عزت کی زندگی گزاریں گے۔ کاش شاہ فیصل مرحوم کی یہ سوچ ان کے جانشینوں میں بھی منتقل ہو جائے اور وہ اپنے دین اور اپنی قوم کا اس قدر سستا سودا نہ کریں جس قدر آج ہو رہا ہے۔ اور یہودی منہ چھپا چھپا کر ہم مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں۔ میرا جب بھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے، وہاں کے ایئرپورٹ سے ہی یہ خیالات میرے ذہن کو چوکے لگاتے ہیں۔ سعودی اہلکاروں کی فطرت بھری نگاہوں پر مجھے غصہ کم اور رحم زیادہ آتا ہے، کیونکہ وہ جس مال کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ مال تو خود ان کے لیے وبال بنتا جا رہا ہے اور ان کی نسلوں سے اسلام اور عربیت نکلتی جا رہی ہے، اور دنیا کے بڑے کافروں نے ان عرب شہزادوں کو اپنا بار برادر جانور سمجھ رکھا ہے، ایسا جانور جو ان کے ہر نخرے کو برداشت کرتا ہے، ہر حکم پر لبیک کہتا ہے اور ان کے کہنے پر اپنی ملت اور قوم تک سے غداری کرتا ہے۔ کاش عربوں کو بھی اپنے میں سے کوئی ملا عمر ملے جو اس قوم کو غیرت، عزت اور استغنا کا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے اور دوست دشمن کی پہچان کرائے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد امیگریشن کا مرحلہ مکمل ہوا تو سامان کی چیکنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ حرمین شریفین میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اس معاملے میں
جتنی سختی کی جائے وہ کم ہے، لیکن اگر انداز اور رویہ میزبانوں والا ہو اور خود کو خدام الحرمین سمجھ آ جائے تو نامعلوم کتنے مسلمانوں کو راحت مل جائے اور کتنے بددین دیندار بن جائیں۔ لیکن یہاں بھی معاملہ بالکل حکیمانہ و عاندانہ ہوتا ہے۔ میرے پاس مجاہدین کے کچھ اموال ڈالروں کی شکل میں تھے۔ سامان چیک کرنے والے سے میں نے جلدی کی درخواست کی۔ اس کی طبع نازک پر یہ درخواست گراں گزری۔ اس نے میرے سامان سے ڈالروں کی گڈی نکال کر باریک بینی سے چیک کرنا شروع کر دی، پھر ایک دوسرے بائر لیا۔ اس بائر نے ڈالروں کو الٹا پلٹا کر دیکھا اور نہایت خوشی میں نعرہ لگایا، اے خالد، مبارک ہو، ان میں بہت سارے ڈالر جعلی ہیں۔ خالد صاحب جو مجھ سے انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے فوراً خوشی سے اچھل پڑے۔ 40 کے قریب نوٹوں کو جعلی قرار دے دیا گیا اور مجھے مجرموں کی طرح الگ کر دیا گیا۔ عملے کے کئی افراد نے جمع ہو کر میری دوبارہ جامع تلاشی لی، میرے جوتے کو کاٹ ڈالا اور مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کمرے میں ڈالروں کو چیک کرنے والی مشین لگی ہوئی تھی۔ 40 جعلی نوٹوں کو مشین پر ڈالا گیا تو مشین نے ان میں سے 12 کے علاوہ باقی نوٹوں کو بری کر دیا۔ اب 12 نوٹ اور ایک مجرم کو ایک اور کمرے میں لایا گیا۔ یہاں ایک اور ماہر نے اپنی مشین کے روبرو 12 نوٹوں کی پیش کیا تو اس مشین نے 4 نوٹوں کو مشکوک اور باقی کو خالص امریکی قرار دے کر بری کر دیا۔ اب مجھے ایک بڑے کمرے میں 15 کے قریب آفیسروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ سب مجھے گھور رہے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں نے کمرے سے نکل کر ایک کونے میں نماز ادا کی اور اپنا معاملہ مالک حقیقی کے دربار میں رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں تو تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے لیے اور جہاد کے فریضے کو زندہ کرنے اور بابری مسجد کا حساب چکانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دعا کے بعد دل میں سکون سا محسوس ہوا۔ میں دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچا تو ایک صاحب مجھے پولیس تھانے میں پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ بڑے آفیسر نے مجھے کہا کہ 4 ڈالر مشکوک ہیں، اس لیے تھانے تو جانا ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر بات شروع کر دی اور چیخ چیخ کر ان عرب آفیسروں سے کہنے لگا، کیا آپ لوگوں کی یہی مہمان نوازی ہے؟ کیا آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر جو جاری فرمایا میں نے کہہ ڈالا اور اپنے دل کا بوجھ خوب ہلکا کیا۔ میں نے انہیں جہاد کے متعلق بھی بتایا اور ان کی ذمہ داریوں کے متعلق بھی توجہ دلائی۔ میری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری تھی۔ میری آواز غم کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے بعض کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آخر تھے تو مسلمان، تھے تو عرب شہزادے۔ چنانچہ اسلام و جہاد کی برمدہ دعوت نے ان کے ضمیر جھنجھوڑ دیے اور ان کی غیرت کو جگا دیا۔ میں نے اپنی بات ختم کر کے کہا، لے چلو مجھے تھانے اور خوب ثواب کماؤ۔ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا مگر وہ سب بیٹھے رہے، ایسا لگتا تھا کہ ان پر سکتہ طاری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو بڑے آفیسر نے بے ساختہ کہا، میں تو انہیں تھانے نہیں بھیجوں گا۔ باقی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، صرف وہ شخص ڈٹا رہا جس سے میں نے جلدی کی گستاخانہ درخواست کی تھی، لیکن سارے افسروں کو اپنے خلاف دیکھ کر وہ بھی نرم پڑ گیا۔ پھر ایک افسر نے میرا سامان اٹھایا، دوسرا میرے آگے چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ دونوں نے دروازے کے پاس مجھے گلے لگا کر رخصت کیا۔ ان میں سے ایک نے معذرت بھی کی اور میں اطمینان کا سانس لے کر ایئرپورٹ کی اندرونی عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے اطلاع تھی کہ کچھ لوگ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے۔ میں دائیں بائیں انہیں تلاش کرنے لگا۔ اچانک میری نگاہ سامنے والی پارکنگ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہستی جس سے میری ملاقات ایک مسجد میں ہوئی تھی بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ میرے دیر سے نکلنے پر فکر مند تھے جبکہ مجھے جلد کعبۃ اللہ پہنچنے کی فکر تھی۔ روضہ رسول کے جوار میں دوسرے تمام ساتھی پہلے ہی سے جدہ میں منتظر تھے۔ جدہ میں مختصر قیام کے بعد ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ سب نے احترام کی سفید چادریں باندھ رکھی تھی اور زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کا اعلان وفا تھا۔
درود حرم شروع ہوتے ہی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور مکہ مکرمہ کے شروع ہونے کا احساس اس وقت تک زیادہ ہوتا ہے جب شارع سقیم کا قدیم علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی مکہ مکرمہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو دعاؤں کا حرص بڑھ جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کیا مانگوں اور کس دعا کو مؤخر کروں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کریم میزبان نے اپنے گھر کی حاضری کے ساتھ اپنی رحمت کے بھی تمام خزانے کھول دیے ہیں اور اپنے چھوٹے سے مہمان کو ان خزانوں میں سے مانگنے کا کھلا اختیار دیا ہے۔ مجھ جیسے بیکار اور چھوٹے سے انسان کو اپنے گھر بلا لینا ہی مالک کا اتنا بڑا فضل ہے جس کا شکر ادا کرنے سے زبان قاصر ہے۔ زبان پر طرح طرح کی عربی دعائیں اور دعا التجات اور التجائیں آ رہی تھیں۔ دل میں دینی اور ایمانی تمناؤں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ دل اور آنکھیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور زیادہ بےتاب ہو رہی تھی۔ چونکہ اس بار کی حاضری ایک خاص مقصد کے تحت تھی اس لیے دعاؤں میں اسی مقصد کا حصہ غالب تھا۔ مسجد حرام پہنچ کر بلا تاخیر اس میں حاضری کی ترتیب بنا لی گئی۔ رمضان مبارک کے ہجوم میں بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا نظم بھی طے کر لیا گیا، اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر کعبہ شریف کے سائے میں پہنچ گئے تاکہ کعبہ شریف پر پڑنے والی پہلی نگاہ کے پورے مزے لوٹ سکے اور اپنے دل کی مراد مالک کے دربار میں پیش کر سکے، کیونکہ اگر یہاں پہنچ کر بھی انسان مالک کی طرف یکسو نہ ہوا تو پھر کہاں ہوگا؟ یہاں پہنچ کر بھی اگر دل مالک کے ساتھ نہ جڑا تو پھر کہاں جڑے گا؟ یہاں پہنچ کر بھی گناہوں سے نفرت نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ یہ شکوہ بجا ہے کہ کعبہ کے میزبانوں نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو دنیا داری سے سخت متاثر کر دیا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ دنیا کی ریل پیل اور کعبہ کے ارد گرد کی دکانوں پر بکنے والا سامان زائر حرم کو غافل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اسے پہچانتا ہوا اسے ارد گرد کی چیزوں سے کیا غرض؟ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق کو تو جنت کی اعلی قدر نعمتیں بھی مالک عقیل سے غافل نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ دنیا کی حقیر و غلیظ چمک اسے غافل کر دے۔ سچے مومن کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہوتی۔ وہ مالک کی چوکھٹ پر سر رکھنے آتا ہے اور اپنے دل میں یہ تمنا لے کر آتا ہے کہ مالک اس کے سر کو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ وہ مالک کی چوکھٹ پر سر رکھ کر اس سر کے بدلے مالک کو راضی کرنے آتا ہے، چنانچہ وہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر خود کو پیش کرتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ کو مانگتا ہے۔ عشق کی اس تجارت اور محبت کے اس نرالے انداز میں دنیا کی حقیر و ملعون چیزیں کہاں آ سکتی ہیں؟ الحمدللہ آج پھر مالک نے کرم فرمایا اور اپنے ادنا سے غلام کو اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی۔ میں نے اور میرے رفقاء کرام نے ہاتھ اٹھا لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ دعائیں کرنے لگے۔ کہاں یہ چند نہتے افراد اور کہاں جموں سے لے کر کنیا کماری تک ٹھاٹھے مارتا ہوا شرک کا طوفان، لیکن یہ چند نہتے افراد آج اپنا معاملہ اس ذات کے حضور پیش کر رہے تھے جس کی بے پناہ طاقت و نصرت کے سامنے ٹھاٹھے مارتے سمندر بھی پانی کے ایک قطرے سے زیادہ کمزور اور بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ رب جب چاہتا ہے تو چھوٹی سی کنکریوں اور مکڑی کے جالے کو قوت عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہاتھیوں کے لشکر اور انسانی قوت کے ستونوں کو حقیر و ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سارے ساتھی دل کھول کر اور دل بھر کر دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد طواف، دوگانہ طواف، زمزم، صفا مروہ کی سعی اور حل کے مراحل آئے۔ ہر مرحلہ پرکیف تھا۔ کئی بار ارادہ ہوا کہ حرمین کی باتیں لکھی جائیں، لیکن نہ دل نے ساتھ دیا نہ قلم نے۔ ہر بار یہی سوچا کہ انشاءاللہ اگلی بار مگر نوبت نہ آ سکی، اور یہ حقیقت ہے کہ عشق کی باتیں لکھنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہر کسی کے لیے ممکن۔ پھل کی مٹھاس کھانے والا ہی محسوس کرتا ہے، پھر اس مٹھاس کو لاکھ انداز سے لکھا جائے لیکن پڑھنے والا حقیقی لطف نہیں پا سکے گا۔
البتہ اس میں بھی مٹھاس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہی حال جہاد کی مٹھاس کا بھی ہے کہ جب تک چکھ نہ لیا جائے اس وقت تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جہاد کی بدولت جو ایمان نصیب ہوتا ہے وہ صرف میدانوں میں نکل کر ہی مل سکتا ہے۔ میدانوں سے باہر بیٹھ کر لاکھ کوشش کی جائے اس ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ یہی حال شہادت کا ہے، اس کی اصل حقیقت اسے پا لینے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کی تمام نعمتیں پا کر بھی شہادت کو نہیں بھولے گا بلکہ اس کی تمنا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کی تھوڑی سی عافیت اور دنیا کے تھوڑے سے سامان کی خاطر شہادت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ حقیر دنیا تو کیا چیز ہے، جنت کی نعمتیں بھی شہادت کا مزہ نہیں بھلا سکیں گی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ تو صرف شوق بڑھانے کے لیے ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ شہید یہ تمنا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ میں شہادت کی حقیقت اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکوں۔ حالانکہ شہید جانتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو شہادت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ شہادت کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے وہ خود آ کر بتانا چاہتا ہے۔ بے شک اپنے پیارے مالک کے لیے جان دینا اور مالک کا اس جان کو قبول کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس نعمت کی حقیقی قدر تب ہی معلوم ہو سکتی ہے جب یہ نعمت مل جائے۔ خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حرمین شریفین کے احوال لکھنے کا ارادہ باوجود تمنا کے پورا نہیں ہو سکا، اور آج کی نشست میں جو چند باتیں ضمن لکھ دی گئی ہیں وہ بھی جہاد کے تذکرے کی برکت سے آ گئی ہیں۔ بس ان باتوں کو یہیں پر روک کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ دل پر فرحت، خوشی، جذبات اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔ انتظار تھا کہ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں کون کون سی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اس سے پہلے جب بھی حاضری ہوئی میزبانی کے عجیب انداز نے ایمان کو بڑھایا۔ یہاں دعاؤں سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اور ان مقامات میں انسان کھو جاتا ہے جن مقامات کے تذکرے قرآن مجید میں بار بار چھڑے ہیں۔ خصوصاً شہداء احد کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مسجد نبی میں بائیں جانب روضہ مبارک اور ریاض الجنہ میں پرسکون اور محفوظ غوط کا احساس ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد نبی کے ہر دروازے، ہر کونے اور ہر مدینہ منورہ کے ایک ایک پتھر سے جہاد اور شہادت کی یادیں ابھرتی ہیں اور دل کو بے قرار کر دیتی ہیں۔ اس مبارک شہر کا ہر ذرہ انسان کو جہاد کی حقیقت سمجھاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں ہو اس پر مدینہ منورہ میں حاضری کا شوق سوار رہتا ہے، لیکن خود مدینہ منورہ پہنچ کر انسان پر میدان جہاد میں دیوانہ وار کود پڑنے کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سراپا دعوت جہاد ہے۔ میں اگر اس موضوع میں کھو جاؤں تو یقیناً قارئین کرام کو میری رودات اسارت پڑھنے کے لیے مزید کئی ماہ انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے میں حسب وعدہ داستان اسارت سنانے کے لیے دوسری باتوں میں زیادہ نہیں الجھتا۔ حالانکہ بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں کہ دل کے تار ہل جاتے ہیں اور قلم اس موضوع کی طرف مڑ جاتا ہے، لیکن میں جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا کر اصل موضوع کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کی وہ 23 تاریخ تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور تراویح کے علاوہ قیام اللیل کی نماز بھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ عام دنوں میں مسجد نبوی شریف رات کو عشاء کے کچھ دیر بعد بند کر دی جاتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور جذبہ توحید سے سرشار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد سب ساتھیوں نے دوبارہ مسجد نبوی شریف جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد سارے ساتھی مسجد نبوی شریف کے گئے، اور اتفاق سے ریاض الجنہ میں جگہ بھی مل گئی۔ دوران سفر آپس میں بہت ساری تفصیلات طے ہو چکی تھی، اور بہت سارے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی ہو چکا تھا۔
اب تو صرف اپنے فیصلے کرنے تھے اور رسول کریم امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں اللہ تعالیٰ سے نصرت اور توفیق کی دعا مانگنی تھی۔ جنت کے ٹکڑے میں ہونے والا فیصلہ۔ ریاض الجنہ مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی اور روحانی مقدس مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر اور اپنے حجرے جس میں آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قیام پذیر تھے، اور یہی وہ مبارک جگہ آپ کا مدفن بنی کی درمیانی جگہ کو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے۔ واقعی یہ مقام بلا شبہ ریاض الجنہ ہے، اور جسے جنت ڈھونڈنی ہو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے لے کر آپ کی قبر مبارک کے درمیانی سفر کو دیکھنا، سمجھنا اور ماننا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر جو کچھ بیان ہوا وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر ہر کسی کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تعلق ہمیں اس منبر تک پہنچاتا ہے جس منبر سے وحی الہی کی صداقتیں بیان ہوئی، اور وحی الہی کی یہ سچائیاں ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور اس کا کامیابی والا راستہ بتاتی ہیں۔ آج کی رات چند کمزور انسان اس مبارک منبر اور مبارک بستر کے درمیان سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ان کے پیش نظر کشمیر میں بھڑکتے آگ کے وہ شعلے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کی مسمار شدہ وہ عمارت تھی جسے خون کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ان کے سامنے ترشول بردار بندوؤں کے وہ چیختے چلاتے جتھے تھے جو ہندوستان کے دریاؤں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر رہے تھے۔ ان کے مد نظر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کا وہ مستقبل تھا جس پر اسپین کے ظالمانہ پروگرام کی چھری چمک رہی تھی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے چاروں افراد نے اس پورے چیلنج کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیا گیا، کیونکہ ان سب کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرکوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتے تھے۔ ان چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی فکر مند چیونٹی کی طرح اپنی قوم کو بچانے اور جگانے کے لیے آوازیں لگائیں گے، اور ابابیلوں کی طرح اپنی چونچ کی بقدر مشرکین پر وار کریں گے، اور نار نمرود کو بجھانے کے لیے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق پانی کے چھینٹیں پھینکیں گے، اور اس کام کا نتیجہ اسی ذات پر چھوڑ دیں گے جس نے فکر مند چیونٹی کی آواز کو قرآن کی آیت بنایا اور ابابیل کے پتھروں کو ہلاکت خیز قوت عطا فرمائی۔ مگر اس کام کی ذمہ داری کس کے کندھے پر ڈالی جائے؟ تینوں افراد کی نگاہیں میری طرف تھی، اور میں اپنی کمزوری اور کم ہمتی کے بوجھ سے شرمسار ہو رہا تھا۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد میرے نہ چاہنے اور انکار کرنے کے باوجود اس عظیم کام کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا۔ کچھ ذمہ داریاں باقی 3 میں سے وہ افراد پر بھی ڈالی گئیں۔ اب تقریباً سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ چاروں افراد نے اپنی گردنیں مالک کے دربار میں جھکا دی اور رحمت و نصرت کی بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ اور دامن پھیلا دیے۔ کافی دیر تک دعا کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر ہمارا اجلاس ختم ہو گیا۔ پہلے قدم کے طور پر میں نے اسی رات یا اگلی صبح ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اور اس کتابچے کو مصنف کے نام کے بغیر کئی زبانوں میں چھپانے کے لیے کئی جگہوں پر بھجوا دیا، اور یوں ایک ایسے کام کا آغاز ہوا جس کا انجام ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس کام کی قدر تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس داستان کا سلسلہ روکنا ہوگا۔ آئیے اب وہ مضمون پڑھتے ہیں جو میں نے اپنی گرفتاری کے تقریباً 2 سال بعد تہاڑ جیل میں لکھا تھا۔ اس مضمون میں کام کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے کافی کچھ آج بھی موجود ہے، اور یہ مضمون آپ کو رمضان مبارک کی 23ویں شب ریاض الجنہ کے مقام پر ہونے والے اجلاس کے اہداف و مقاصد سے بھی کسی قدر آگاہ کرے گا۔ لیجیے وہ مضمون پڑھیے جس کا عنوان ہے صوتی رومال۔